اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اسلام کے لفظ کے روشن بیانی کے سلسلے کا ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے، یا یہ پروگرام اس سلسلے کا یہ 10واں پروگرام ہے۔ اس میں فروغ سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی، اور اس میں آج ہم ایک چوتھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چوتھی بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں اور ارشادات کی اتباع و پیروی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اطاعت ہی کافی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع پیروی بھی ضروری ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نگہبان بنے، تم پر گواہ بنے، تم پر شہادت دے۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وہ بیت المقدس کی طرف کی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں نے پر یہ بہت پاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ اس قرآن کی پائی آیت میں عام طور پر 5 نکات بیان کی گئے ہیں۔ ایک زبان کی گواہی ہے، دوسرا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو حتمی و قطعیت حاصل ہے، تیسری بات یہ ہے کہ منافقت کی علامت بیان کی گئی ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ اصل اصول بنیادی اور اساسی بات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات ہے، اور پانچویں بات نماز کی اہمیت ہے۔ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس میں ایک بات ہے کہ امت وسط کہا گیا ہے اس مسلمان امت کو، یہ امت فضیلت والی ہے، افضل امت ہے، یہ سب سے بعد میں آنے والی امت ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لہٰذا اس کی فضیلت ہے، اس کو بہترین امت بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اس طرح تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے، اور مرتبہ فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں پر وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور بھی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کی عربی لغات سے یہ بات ملتی ہے۔ پھر اگلے آیت کا ایک حصہ تکونوا شہداء، تاکہ تم گواہ بنو، تم گناہ بنو گے دوسرے امتوں پر، اور تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنے گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کی پر بھی گواہی دیں گے۔ دوسرے قوموں کی جو لوگ ہیں وہ اپنے نبی کی بات کو جٹائیں گے کہ انہوں نے ہمیں پیغام پہنچایا، لیکن مسلمان امت ان بات کا جب طلب کی جائے گی یہ بتائے گی کہ انہوں نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا، اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آخرت میں امت کی گواہی یہ ہے کہ تمام اولی و آخری جمع ہو گئے، اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس تمہاری طرف سے ڈرانے والا کوئی آیا تھا، وہ انکار کر دیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آئے گی، پھر مسلمان امت سے گواہی آئے گی، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ اس میں زبان کی احتیاط نہ کرنے کا بہت نقصان ہے۔ زبان کی احتیاط کی طرف دعائی کی گئی ہے کہ تمام گواہی امت کے صالحین اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت کی شرط بھی ضروری ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے وہ بے جا خلاف شرع کلمات کی زبان سے لگتے ہیں، اور ناحق لعنت کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق یہ روز قیامت نہ شفاعت کریں گے، نہ ہی وہ گواہ ہوں گے، نہ یعنی مسلمان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، بے جا کسی کے اوپر خرافات، کسی کے اوپر الزامات نہیں لگانا چاہیے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ پہلے ہم ذکر کر چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہی دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے۔ آپ اس بات کی تصدیق بھی اس آیت سے ہوتی ہے، اور اصل بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اور یہ اساسی بات ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کی. اور آخری اتباع رسول کہ عمل گواہی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا جائے. یہ عمل گواہی ہے. اتباع رسول کے عمل گواہی زبانی کلام میں نہیں ہے، عمل کر کے گواہی دی جائے. تو یہ دعا ہے. اس میں آتا ہے لعلم من یتبع رسول، جس میں آتا ہے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتے ہیں، کون رسول کی پیروی نہیں کرتے. اس سے منافقت مسلمان کی وضاحت ہو جائے گی. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قبلہ تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کیا، وہ مسلمان کہلائے. وہ ایمان والے ہیں. جنہوں نے نہیں کیا وہ مسلمان نہیں کہلائے، وہ منافق ٹھہرے گئے. اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، تھوڑا سا پس و پیش کرتا ہے. تو ایسے آپ بندہ منافق ہے تو اس کے دل تنگ نہیں ہوتا. مسلمان کھلے دل سے ایمان لاتا ہے اور خوش دل سے عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اصل میں تو بتا چکا ہوں، پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے جو کرتے ہیں وہ خوشحال رہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی فلاح و کامیابی ان کا مقدر ٹھہرے گی انشاءاللہ. ہمیں سب توجہ کرنی چاہیے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ لنعلم من یتبع رسول، یعنی یہ قرآن کیا یاد کیا گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس بات کی عملاً گواہی میں جس ہوتی ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتے ہیں. اس کے بعد نماز کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت ہے. نماز کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. فرق کرنے والی چیز، بنیادی چیز نماز ہے. ہمیں اپنی نمازوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ مساجد میں جا کر نماز کریں. سفر میں حضر میں بھی نماز ادا کرنی چاہیے. اب ہم سفر کرتے ہیں، یورپ کا، امریکہ کا، کسی علاقے سے سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جہاز میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہیں پتہ چلتا ہے. تو یہ نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اس پوری آیت کا یہ خلاصہ تھا، یہ میں نے بیان کر دیا. اب اس کے بعد اگلے پروگرام میں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں دوسری باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.